تو پھر آپ پوچھتے ہیں کہ بول کیوں نہیں رہے؟ جب آپ میڈیا والے پوچھتے ہیں، جب ہم تو ابھی بھی ان کے احکامات کی، سپریم کورٹ کے احکامات کی، لیکن کوشچن یہ ہے کہ ان تمام ڈائریکشنز کی وائلیشن کی گئی، اور یہ انتہائی ارجنسی کا میٹر ہے۔ ارجنسی کا کس طرح سے ہے؟ جو پریزن رولز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی قیدی ہوتا ہے اس کی ہیلتھ کے اور اس کی لائف کی ذمہ داری اسٹیٹ کی اور پریزن کی ہے، پریزن اتھارٹیز کی ہے۔ تو اس بابت ارجنسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ اس خان صاحب کی صحت اور زندگی کا معاملہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں آج نمبر لگا، پٹیشن کو خوشائند ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کرلی ہیئرنگ کی پٹیشن دی ہوئی ہے، کیونکہ یہ خان صاحب کی صحت اور زندگی کے متعلق ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ توہین عدالت جلد سے جلد سپریم کورٹ میں فکس ہوگی اور جلد از جلد آنریبل سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ فیصل یہ بتائیں کہ آپ پروسیکیوشن نے سوالات اٹھائے ہیں ان کی جائیداد سے متعلق، آپ سمجھتے ہیں ان کی کوئی ریلیونس ہے اس کیس میں؟ میں یہ عرض کروں گا کہ ٹوٹلی irrelevant ہے، اور یہ تو سکینڈلس چیزیں ہیں جن کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں ہے، حقائق کے منافی ہے۔ علیمہ خان نے روسٹم پہ آ کے ان بے بنیاد الزامات کو رد کیا۔ دیکھیں سوال یہ ہے کہ فتح اللہ برقی ڈیفنس وٹنس کی جب جرہ چل رہی ہے تو حلیمہ خان کے متعلق یا ان کی ذات کے متعلق یا ان کے کسی پرانے کیس کے متعلق جو سپریم کورٹ میں اس کو مس انٹرپریٹ کر کے اس کی غلط تشریح کر کے کیسے سوال کیا جا سکتا ہے؟ اور میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں کہ جو بات کی گئی وہ حقائق کے منافی ہے، اس کا قطعاً فیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حلیمہ خان نے تمام زندگی آئین اور قانون کے مطابق گزاری، اور سپریم کورٹ کا جو بھی حکم ہوا ہے عمل درآمد کیا۔ میں ایک بات جو آپ نے پہلے کی تھی، جو عمران خان کی، ہم نے بہت خوش تھے اس دن جس دن سپریم کورٹ میں تھے، اور ہمیں خود یقین نہیں آیا، کیونکہ جو سوالات سپریم کورٹ میں ججز صاحب نے پوچھے، ایک امید آ گئی کہ ججز اس وقت، اور یہ آپ کہیں گے کہ ہم باعث ہو رہے ہیں، نہیں، جو بھی پروسیڈنگز کورٹ میں سن رہے تھے، جج صاحب نے ایک پوائنٹ پہ یہ پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ ملاقاتیں اس لیے بند ہوئی ہیں کیونکہ یہ جیل قانون کے خلاف ورزی انہوں نے کی تھی۔ تو جج صاحب نے عدالت میں کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگ بھی، حکومت بھی قانون توڑے گی؟ انہوں نے 2 دفعہ یہ پوچھا، اور ہمیں اسے حوصلہ ہوا کہ صحیح ہے، قانون تو حکومت نہیں توڑ سکتی، کوئی بھی انسان نہیں توڑ سکتا، حکومت کے پاس تو یہ کارڈ نہیں ہے کہ جس وقت چاہے وہ قانون توڑ دیں۔ اور ہمیں کہا گیا عدالت میں کہ آپ نے کوئی بات باہر نہیں آ کے کرنی، جو بھی میڈیکل رپورٹ ہوگی باہر پبلک نہیں ہوگی، ہم باہر بات نہیں کر سکیں گے، اور ہم نے اتنے محتاط ہو کر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بات ہی نہ کریں اس پہ، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب منہ بند کرتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، تو پھر آپ پوچھتے ہیں کہ بول کیوں نہیں رہے؟ جب آپ میڈیا والے پوچھتے ہیں، ہم تو ابھی بھی ان کے احکامات کی، سپریم کورٹ کے احکامات کی اس کو کمپلائنس کر رہے ہیں۔ میری بہن نے اور ڈاکٹر فیصل نے صرف وہ آ کے بات بتائی جو ان کے ساتھ ہوئی، انہوں نے تو واقعہ بیان کیا جب ان سے دھوکہ دیا گیا اس حکومت سے، جب دھوکہ دیا انہوں نے آ کے ان واقعات کا بیان دیا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بلیٹنٹلی 3 رکنی بینچ کا سپریم کورٹ کا آرڈر کے اوپر نان کمپلائنس ہوئے گی اور اس طرح وہ ہوا میں اڑا دیں گے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہمارے پاس تو سپریم کورٹ کے پاس ہی واپس جائیں گے نا۔ آپ ہمارے جب جج اچھا کام بھی کرنے لگیں، انصاف دینے لگیں، انسانیت کے تحت کریں، تو حکومت کا کیا کام بنتا ہے کہ ان کی خلاف ورزی کرے؟ بات تو حکومت کی آ گئی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو خلاف ورزی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈرز کی۔ اور ہم ابھی، میں اڈیالہ ہی جا رہی ہوں، اب دیکھتے ہیں کہ حالانکہ عدالت نے، سپریم کورٹ نے کہا کہ فیملی کی ملاقات کروائی جائے، ویکلی جو ہماری ملاقاتیں وہ کروائی جائیں، اب اور انہوں نے ہمارے اوپر بہت سختی ڈالی ہوئی ہے، اسے ہم اس سے زیادہ نہیں کریں گے، ہم تو صرف حکومت کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے نان کمپلائنس کیا، ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ عدالت میں چلی گئی، وہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے قائدین نے، کارکنوں نے بھی جیل کے
अस्पताल के बाहर मजमा लगाया। देखें, रहने दें इस वक्त बात को। बात सारी ये हो रही है कि इमरान खान को इंसानियत के तहत इनको वो पूरा करना चाहिए। और एक सवाल है, ये हुकूमत डर किस चीज़ से रही है? पहले ये सवाल पूछ लें। आप हुकूमत से जाके पूछें कि आप क्यों इतने खौफज़दा हैं कि एक इंसान के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं, या आप इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं? ये हुकूमत का काम है, आप हुकूमत से पूछें। मैडम, ये बताइए, गुलाम ज़फ़र खान भी बोल पड़े हैं कि 8 माह से उन्हें कैदे उसमें तन्हाई में रखा गया, कंडेम किया गया। ऐसे लोग भी अब वापस आना शुरू हो देखिए, गए। बात ये नहीं है, बात ये है कि इतना जुल्म हो रहा है कि दुनिया में, आपको पता है ना, दुनिया के मशहूर एक्स क्रिकेटर्स, कैप्टन्स, उन्होंने खत लिख दिया है। मतलब वो तक दुनिया देख रही है। आप ये भूल जाएं, आप देखें कि पूरी दुनिया देख रही है। जब उनकी खबर आई कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो कई 80 मुल्कों ने उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, 80 मुल्कों ने, ठीक है। और फिर जब नहीं लेके जाएंगे तो वही ब्रेकिंग न्यूज़ 80 मुल्क नहीं देंगे। आप सोच लें कि अपने मुल्क की आप कितनी बेइज्जती करवा रहे हैं। इससे मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। फिर मैडम, कुछ कह दोगे मैम, तो मैं मैम, नहीं मैम, करूँगी। ये बताइए, बस, आपसे ज़्यादा बात नहीं कर एक सवाल, सकती। मैम, एक सवाल ले लें। तो फिर ये एजेंसियों वालों की खबरें आप फैला रहे हैं। 8 तारीख आप जी नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं हलीमा खान जी ATC रावलपिंडी आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अभी अडियाला जेल की जानिब जा रही थी। आप देख सकते हैं उसके साथ PTI के कारकुनास भी मौजूद हैं, लोकल MPS साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मेहमान हैं हलीमा खान जी के साथ आए हुए हैं। आप देख रहे हैं। आप जा रहे हैं